اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم عالم مجتہد کو پہچاننے کے کیا طریقے ہیں اور مجتہد جامع الشرائع کی کیا شرائط ہے، کس مجتہد کی ہم تقلید کر سکتے ہیں، وہ آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کریں گے۔ جس مجتہد کی تقلید کی جائے وہ مرد ہو، یعنی مرد ہو سے مراد اگر کوئی عورت مجتہدہ ہو جائے تو عورت کی تقلید نہیں کر سکتے ہیں۔ تقلید کرنے کے لیے اس عالم کا، اس مجتہد کا مرد ہونا ضروری ہے، بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ اثنا عشری ہو۔ شیعہ اثنا عشری ہونے سے مراد یعنی 12 اماموں کو ماننے والے ہو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جو خلفاء ہیں، جانشین ہیں، ان سب کو مانتے ہو تو اس کی آپ تقلید کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی عالم ہے، مجتہد ہے، لیکن اگر وہ تمام ائمہ کو نہیں مانتے ہیں تو ان کی آپ تقلید نہیں کر سکتے ہیں۔ حلال زادہ ہو، زندہ ہو، یہ بہت اہم ہے۔ کچھ فرقے اس طرح کے ہیں جو مردہ مجتہد کی تقلید کرتے ہیں، جو سالوں سال پہلے گزر چکے ہیں، اس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں۔ وہ فقہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یعنی فقہ جعفری میں مجتہد کا زندہ ہونا ضروری ہے، زندہ کی تقلید کر سکتے ہیں، مردے کی تقلید نہیں کر سکتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ اور وہ مجتہد عادل ہو، غیر عادل ہو تو اس کی تقلید نہیں کر سکتے ہیں۔ عادل ہونے سے مراد یعنی وہ واجبات پر عمل کرتے ہو اور محرمات سے اجتناب کرتے ہو، کسی حرام کام کو انجام نہیں دیتے ہو، یا آپ نے اس کو حرام کام کو کرتے ہوئے، کسی واجبات کو ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے تو وہ عادل ہے، اس کی آپ تقلید کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اس دور میں بہت سارے مجتہدین ہیں، علماء ہیں، تو ان میں سے جو عالم ہے اس کو کس طرح سے آپ پہچان سکتے ہیں؟ عالم کو پہچاننے کے، شناخت کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ان 3 طریقوں سے آپ مجتہد کو، عالم کو پہچان سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نمبر 1 ہے انسان کو خود یقین ہو جائے اور وہ خود پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہو، یعنی آپ کو یقین و اطمینان ہو جائے کہ یہ شخص، اس دور میں یہ شخص، یہ مجتہد عالم ہے، سب سے زیادہ اس کے پاس علم ہے، ہمیں اس کی تقلید کرنا چاہیے کہہ کر آپ کو یقین ہو جائے، اطمینان ہو جائے، اور آپ خود یہ صلاحیت بھی رکھتے ہو، آپ اہل علم ہے، آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ کون عالم ہے، کون مجتہد ہے، کون عالم ہے، پہچان سکتے ہیں، تو اس کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے 2 عالم اور عادل اشخاص جو عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہو خبر دے، بتائے، آپ کو تصدیق کرے، 2 عالم و عادل شخص آپ کے لیے تصدیق کرے کہ اس دور میں یہ مجتہد یا فلان مجتہد عالم ہے، اور ان کے کہنے پر آپ کو یقین ہو جائے۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بھی شرط ہے کہ 2 اور عالم و عادل شخص آ کر ان کی تردید نہ کرے، کہیں کہ یہ 2 شخص بتا رہے ہیں، یہ اشتباہ بتا رہے ہیں، یہ غلط فہمی میں ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہہ کر ان کی تردید کرے، تو اس صورت میں آپ ان کے کہنے پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے کسی شخص کو عاقلانہ روش کے تحت کسی فرد کے عالم ہونے کے بارے میں مطمئن ہو جائے۔ آپ کو خود کسی عاقلانہ روش کے مطابق، فرماتے ہیں مثلا اہل علم کی تصدیق کرنے سے یقین ہو جائے، اہل خبرہ، اہل علم آپ کے لیے خبر دے دے، تصدیق کرے کہ یہ مجتہد یا فلان مجتہد عالم ہے، ان کے کہنے پر آپ کو یقین ہو، مطمئن ہو جائے، تو آپ اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ یعنی اس دور میں ہر جگہ پر، ہر ممالک میں مراجع اعظام کے دفتر موجود ہے یا مدارس موجود ہے۔ آپ مدرسوں میں جا کر علماء سے پوچھتے ہیں کہ اس دور میں کون عالم ہے، تو وہ اہل علم، مدرسہ والے عالم، اہل علم آپ کے لیے بتائیے، خبر دے دے کہ اس دور میں یہ شخص، یہ مجتہد عالم ہے، اور ان کے کہنے پر آپ کو یقین ہو جائے تو آپ ان کے کہنے کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔